رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے دل میرے ہاتھ میں. ہم نے کئی مطلب ہسٹری سے کئی اٹھا کے دیکھے ہیں، بس وہاں کے ایک سے ایک سبق نکلتا چلا ہے. خالد بن ولید نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. کیوں؟ توکل تھا. ہمارے پاس توکل ہے ہی، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ توکل کیا ہے. ہمارے پاس صرف ایک ویشس سرکل ہے جس کے اندر ہم بری طرح پھنسے ہوئے. اور یقین جانیے کہ اپنے اپنے لیول پر ہم سب کے سب فاسق ہو گئے. اپنے اپنے لیول پہ ہم سب فاسق ہو گئے. ہم اسی آیت کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صف میں ایک ایسی آیت آتی ہے جو کہ قرآن میں 3 دفعہ نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جہاں کوئی بہت بڑا مضمون ہو تو اس کو 3 دفعہ اتارا جاتا ہے قرآن میں. اور یہ کچھ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ 3 دفعہ آئی ہے. ایک دفعہ سورہ توبہ میں، ایک دفعہ سورہ صف میں، اور ایک دفعہ سورہ فتح میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسی کے بعد سورہ صف میں جو بات بیان ہو رہا ہے اس میں یہ آیت بیان ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتلاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی. تو کیا تجارت ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم جانو. اچھا، اتنی بڑی ایک آیت آئی ہے کہ فوراً بعد جو ہے وہی بات یہ آیت آ رہی ہے. بہت پیارے انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں کہ جس سے تم کو عذاب علیم سے نجات مل جائے گی. تو وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اچھا، سورہ آل عمران کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ کہوں میں تمہیں بتاؤں، یہ آیت نمبر 15، کہ کہوں میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. اور سورہ توبہ کے بارے میں سیدنا علی کا قول ہے کہ یہ تو ننگی تلوار ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ توبہ جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر پڑھی جاتی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.